السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں عرفانہ شاہین اور ایاز اسلم۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر صحت نے کہا ہے کہ ملک میں بنیادی صحت کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے ایک مربوط حکمت عملی تشکیل دی گئی ہے۔ آج دبئی میں پاکستان کے معاشی شعبے اور سرمایہ کاری مواقع اجاگر کرنے کے لیے ایک روڈ شو شروع ہوا۔ چمن اور ترخم سرحد کی گزرگاہوں کے ذریعے اب تک مجموعی طور پر 1,82,154 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک واپس گئے ہیں۔ سندھ کے 14 اضلاع میں بلدیاتی ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ ختم ہو گئی ہے اور ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ آج شام لکی مروت کے علاقے اوجا گئی میں بارودی مواد پھٹنے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ وسطی غزہ میں المغازی پناہ گزین کیمپ پر اسرائیل کے فضائی حملوں میں کم سے کم 50 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ پاکستان نے غزہ میں اسرائیل کی مسلسل بمباری کے باوجود فلسطینیوں کی مدد کرنے پر اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ فلسطین کے صدر نے غزہ میں فوری جنگ بندی پر زور دیا ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں طرف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل یوم شہدائے جموں منائیں گے۔ کولکتہ میں عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے ایک میچ میں بھارت کی طرف سے جیتنے کے لیے دیے گئے 327 رنز کے ہدف کے جواب میں جنوبی افریقہ کی بیٹنگ جاری ہے۔ آج لاہور میں پاکستان کی خواتین کی اے ٹیم نے سہ ملکی T20 سیریز کے تیسرے میچ میں تھائی لینڈ کی خواتین ٹیم کو 28 رن سے ہرا دیا۔ اور ممتاز فلم پروڈیوسر اور ڈائریکٹر شباب کیرانوی کی آج 40ویں برسی منائی گئی۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے ایاز اسلم۔ وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے کہا ہے کہ ملک میں بنیادی صحت کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے ایک جامع حکمت عملی تشکیل دی گئی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں کمیونٹی ہیلتھ سینٹر کے دورے کے دوران کہی۔ وفاقی وزیر نے کمیونٹی ہیلتھ سینٹر کی طرف سے مریضوں کو فراہم کی گئی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ ڈاکٹر ندیم جان نے کہا کہ نواحی آبادی کو بنیادی صحت کے نظام کی سہولتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے زیر اہتمام امریکی ادارہ برائے عالمی ترقی کے تعاون سے سرمایہ کاری کے بارے میں 3 روزہ روڈ شو آج دبئی میں شروع ہوا۔ اس روڈ شو میں متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک کے سرمایہ کار شریک ہوں گے اور یہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی کوششوں کو اجاگر کرے گا۔ یہ روڈ شو پاکستان میں دستیاب سرمایہ کاری کے مواقع کے بارے میں آگاہی فراہم کرے گا اور معدنیات و انفارمیشن ٹیکنالوجی، زراعت اور توانائی سمیت کئی شعبوں میں سرمایہ کاروں کو راغب کرے گا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کے لیے سازگار ماحول کے قیام کے لیے کام کر رہی ہے۔ وفاقی ٹیکس محتسب کے معاون مہر کاشف یونس نے کہا ہے کہ مالیاتی پالیسی میں استحکام پائیدار اقتصادی ترقی کا اہم ستون ہے اور براہ راست بیرونی سرمایہ کاری کی ترغیب کے لیے ایک لازمی عنصر ہے۔ انہوں نے مالیاتی پالیسی کے استحکام اور محاصل کے موضوع پر اسلام آباد میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مالیاتی پالیسی کے ڈھانچے کو برقرار رکھتے ہوئے قومیں ایک مضبوط اقتصادی بنیاد قائم کر سکتے ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں کی نگرانی کے لیے خصوصی ڈیش بورڈ قائم کیا جا رہا ہے جو جمعے سے وزارت منصوبہ بندی میں کام شروع کر دے گا۔ یہ ڈیش بورڈ عوام اور بین الاقوامی شراکت داروں کو ان منصوبوں کے حوالے سے معلومات فراہم کرے گا۔ گزشتہ سال تباہ کن سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں مرکزی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کی طرف سے منظور شدہ $3 ارب مالیت کے 21 ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ ان میں بحالی، تعمیر نو، ہاؤسنگ، زراعت، توانائی، پانی اور صحت کے منصوبے شامل ہیں۔ سپریم کورٹ نے 90 روز میں عام انتخابات سے متعلق درخواستوں پر 10 صفحات کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے تحریر کردہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدالت عظمیٰ نے انتخابات کی تاریخ مقرر کرنے کے حوالے سے صدر مملکت اور الیکشن کمیشن کے درمیان سہولت کاری کا کردار ادا کیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ تمام فریق انتخابات کے لیے 8 فروری کی تاریخ پر متفق ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ عدالت غیر ضروری طور پر تنازعات کا حصہ نہ بنے۔ افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی اپنے ملکوں کو واپسی کا عمل جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز غیر قانونی طور پر مقیم 7,135 افغان باشندے افغانستان گئے۔
چمن اور ترخم سرحد سے مجموعی طور پر 1,82,154 غیر قانونی افغان باشندے واپس جا چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف اضلاع میں غیر قانونی افراد کے لیے عارضی راہداری کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ کیمپ میں قیام کے دوران بچوں کو سردی سے بچانے کے لیے امدادی اداروں اور مخیر حضرات کی طرف سے جوتے اور گرم کپڑے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت سیکیورٹی اداروں کے اشتراک سے واپس جانے والے تارکین وطن کو بہترین سہولتوں کی فراہمی کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ حتمی مہلت کے اختتام کے بعد غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی افراد کی محفوظ واپسی حکومت پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ سندھ کے 14 اضلاع میں بلدیاتی حکومت کے ضمنی انتخابات میں ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ تفصیل ہمارے نمائندے فہیم سومرو سے۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف حلقوں میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق کراچی، سکھر، گھوٹکی، خیرپور، جیکب آباد، لاڑکانہ، شہید بینظیر آباد اور نوشہرہ فیروز میں پولنگ کا عمل صبح 8 بجے شروع ہوا جو شام 5 بجے تک جاری رہا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق سندھ بھر میں 163 پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے تھے۔ پولنگ اسٹیشنز میں سے 72 کو انتہائی حساس اور 89 کو حساس قرار دیا گیا تھا۔ 616 پولنگ بوتھ بنائے گئے تھے جن میں سے 312 مردوں کے لیے، 304 خواتین کے لیے۔ کراچی میں 121 پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے تھے جن میں سے 42 پولنگ اسٹیشنز کو انتہائی حساس اور 79 کو حساس قرار دیا گیا تھا۔ خالی ہونے والی نشستوں پر مختلف سیاسی جماعتوں کے 54 امیدواروں میں آزاد امیدوار بھی شامل ہیں جنہوں نے حصہ لیا۔ امیدواروں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے میئر کراچی مرتضی وہاب اور ڈپٹی میئر سلمان مراد کراچی کے 5 اضلاع ملیر، جنوبی، وسطی، مشرقی اور 9 یونین کمیٹیوں یوسی میں ضمنی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ کیاماڑی یوسی چیئرمینوں، وائس چیئرمینوں کے لیے بھی انتخابات ہو رہے ہیں۔ صوبائی الیکشن کمشنر اعجاز انور چوہان نے متعلقہ حکام کو انتخابات کے آزادانہ اور منصفانہ انعقاد کے یقینی بنانے کی ہدایت کی تھی۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی عمل کی نگرانی کے لیے ایک کنٹرول روم بھی قائم کیا تھا۔ الیکشن کمیشن کے سیکرٹری عمر حمید خان نے اسلام آباد میں سندھ کے بلدیاتی ضمنی انتخابات کی نگرانی کے لیے قائم مرکزی کنٹرول سینٹر کا دورہ کیا۔ انہوں نے مانیٹرنگ ٹیم سے پولنگ کے عمل کے بارے میں بریفنگ لی اور اس پر اطمینان کا اظہار کیا۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے صوبائی الیکشن کمشنر سندھ سے رابطہ کیا اور متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ پولنگ عملے اور سامان کی سیکیورٹی یقینی بنائیں تاکہ وہ ریٹرننگ آفیسر کے دفاتر میں باحفاظت پہنچ سکیں۔ سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر نے چیف سیکرٹری ڈاکٹر فخر عالم کو صوبے میں تمام سرکاری ملازمین کو بایو میٹرک حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ تمام محکموں کے ملازمین کے بایو میٹرک حاضری رپورٹ وزیر اعلیٰ سیکرٹریٹ بھیجی جائے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور ایف ایم چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ لکی مروت کے علاقے اوجاگئی میں آج شام بارودی مواد پھٹنے سے 2 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق زخمیوں کو لکی مروت کے ضلع ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے علاقے میں تلاشی کی کارروائی بھی شروع کر دی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں وسطی غزہ میں المغازی مہاجر کیمپ پر اسرائیلی فضائی حملوں میں کم سے کم 50 فلسطینی شہید ہو گئے۔ زخمیوں کو دیر البلاح کے الاقصی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ یہ تازہ حملے ایسے وقت میں کیے گئے ہیں جب امریکہ نے فوری جنگ بندی کے لیے عرب ملکوں کے مطالبات کو مسترد کر دیا ہے۔ اسرائیل نے غزہ خصوصاً شمالی علاقے میں بمباری میں اضافہ کر دیا ہے جہاں بہت سے شہری پھنسے ہوئے ہیں۔ غزہ میں محکمہ صحت کے حکام نے کہا ہے کہ گزشتہ ماہ کی 7 تاریخ سے اب تک اسرائیلی فضائی حملوں میں 9400 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ میں القدس ہسپتال کے ڈائریکٹر کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ کے علاقے تل الہوا میں القدس ہسپتال کے قریب ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا۔ حملے میں کئی شہری شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں ریلیف اینڈ ورکس کے ادارے کے عملے کو غزہ میں جاری اسرائیلی بمباری کے باوجود فلسطینیوں کی مدد کرنے پر شاندار خراج تحسین پیش کیا ہے۔
اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے خصوصی سیاسی اور ترقی نو آبادیات کے امور کے بارے میں جنرل اسمبلی کی چوتھی کمیٹی سے خطاب میں ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کو شاندار خراج تحسین پیش کیا اور فوری جنگ بندی کا اپنا مطالبہ دہرایا۔ انہوں نے مشرق وسطی میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کے جرأت مندانہ کام کی بھرپور تعریف کی، جس کے عملے کے 70 سے زائد افراد اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں۔ پاکستانی مندوب نے ادارے کی جانیں گنوانے والے کارکنوں کو شہید کہہ کر مخاطب کیا اور اسرائیلی مندوب کے ان الزامات کو مسترد کیا کہ اقوام متحدہ کا یہ ادارہ حماس کے جنگجوؤں کو اپنے مراکز میں پناہ دے رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کی حمایت اس وقت تک جاری رکھے گا جب تک فلسطینی پناہ گزین اپنے وطن واپس نہیں چلے جاتے اور جون 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے مطابق ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں نہیں آتا جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آج اسلام آباد میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ سینکڑوں افراد نے ریلیوں میں شرکت کی اور غزہ میں اسرائیلی فوج کی جارحیت اور جاری وحشیانہ مظالم کے خلاف نعرے لگائے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ نگراں وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے کہا ہے کہ غزہ میں ہسپتالوں اور صحت کے عملے پر حملے انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہیں۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ اس قسم کے تمام حملے فوری طور پر بند ہونے چاہئیں۔ نگراں وزیر نے کہا کہ صحت کے عملے کو زخمیوں تک رسائی اور علاج معالجے کی فراہمی کے لیے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر ندیم جان نے کہا کہ ہم صحت کو سیاست پر ہمیشہ ترجیح دیتے ہیں اور پوری دنیا میں اسے غیر سیاسی رکھنے پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ محمد طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ مشرق وسطی کے تنازع کا واحد حل آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ہے جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ انہوں نے ملتان میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بچوں اور خواتین سمیت معصوم فلسطینیوں کا قتل عام فوری بند کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسئلہ فلسطین پر پاکستان کا وہی موقف ہے جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ اس مسئلے کے حل کے لیے فعال کردار ادا کرے۔ ہم وہی چاہتے ہیں جو ہمارے فلسطینی بھائی چاہتے ہیں۔ کشمیر اور فلسطین یہ امت مسلمہ کے دو مسئلے ہیں اور ان سے مسلسل خون بہہ رہا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ امت کھڑی ہو جائے، دنیا کھڑی ہو جائے اور ان مظلوموں کو انصاف ملے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین کا حل ایک ہی ہے اور وہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ہے جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے رام اللہ میں امریکی وزیر خارجہ انتونی بلنکن سے ملاقات میں کہا کہ فلسطینی اتھارٹی ایک جامع سیاسی لاہ عمل کے حل کے تحت اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے گی جس میں مغربی کنارے، مشرقی بیت المقدس اور غزہ کے علاقے شامل ہیں۔ اس سے قبل عمان میں انتونی بلنکن نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اسرائیلی حکام سے کہا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں تشدد کے مرتکب افراد کا احتساب کیا جائے۔ اسرائیل کے زیر قبضہ مغربی کنارے میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے تشدد میں اضافہ ہوا ہے اور اقوام متحدہ نے فلسطینیوں پر 170 سے زائد حملوں کی تصدیق کی ہے۔ واشنگٹن میں لاکھوں مظاہرین نے فلسطین کے حق میں اور امریکی صدر جو بائیڈن پر دباؤ ڈالنے کے لیے مارچ کیا کہ وہ اسرائیل کی حمایت ترک کر دیں۔ امریکہ کے دوسرے شہروں میں بھی اسرائیل کے خلاف ایسے ہی مظاہرے ہوئے ہیں جن میں اسرائیل کی مذمت کی گئی اور بائیڈن انتظامیہ پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اسرائیل پر دباؤ ڈالے کہ وہ فلسطین کی عوام کی نسل کشی بند کرے۔ مظاہرین نے وائٹ ہاؤس کے دروازے کو علامتی طور پر سرخ رنگ سے پینٹ کیا جس کا مقصد محصور غزہ میں فلسطینیوں کی بے درسی سے جاری قتل عام کی عکاسی کرنا تھا۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے غزہ پر ایٹم بم گرانے کی دھمکی دینے پر اسرائیلی وزیر ایمیچل ایلیو کے بیان کی شدید مذمت کی ہے۔ وزارت نے ایک اخباری بیان میں کہا ہے کہ ایسے بیانات غزہ کو تباہ کرنے اور اس کے رہائشیوں کو بے گھر کرنے کے حوالے سے اسرائیلی حکام کی مکروہ ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی نے ملک کی ترقی اور خوشحالی میں تاجر برادری کے کردار کو سراہا ہے۔ انہوں نے آج شام پشاور میں ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ حکومت تاجر برادری کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ بلوچستان کے نگراں وزیر اعلیٰ میر علی مردان خان ڈنکی نے محکمہ لائف اسٹاک کو ہدایت کی ہے کہ وہ کانگو وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کریں۔ انہوں نے ایک بیان میں متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ کانگو وائرس کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔
انہوں نے محکمہ لائف اسٹاک سے کہا کہ وہ کانگو وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے تمام احتیاطی اقدامات کریں۔ بلوچستان کے نگراں وزیر اطلاع جان اچکزئی نے کہا ہے کہ پوری قوم ملک کی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے آج کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات نے کہا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کی سرگرمیوں میں راہ ملوث ہے۔ چیف سیکرٹری گلگت بلتستان ابرار احمد مرزا نے انتظامیہ کو حکومت کے مقرر کردہ نرخوں پر اشیاء خورنوش کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے ڈویژنل کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے فوائد عوام تک ضرور پہنچنے چاہئیں۔ انہوں نے کہا کہ منافع خوروں اور اسمگلروں کے خلاف کارروائی تیز کر دی گئی ہے۔ چیف سیکرٹری نے بجلی ٹاسک فورس کو لوڈ شیڈنگ پر کنٹرول کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کرنے، بجلی چوروں کی حوصلہ شکنی اور بلوں کی ادائیگی یقینی بنانے کے احکامات جاری کیے۔ سیاحت کے فروغ کا ادارہ گوادر کے نئے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی سہولت کے لیے ایک جدید سیاحتی معلوماتی مرکز قائم کرے گا۔ اے پی پی سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی ڈی سی کے حکام نے کہا کہ سیاحوں کو بلوچستان کے تفریحی مقامات سے لطف اندوز ہونے کے لیے جامع معلومات فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے بطور سیاحوں کی منزل ملک اور دنیا بھر سے سیاحوں کو راغب کرنے کے حوالے سے گوادر کی بڑھتی ہوئی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے کہا ہے کہ پاکستان انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل معیشت کے نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ انہوں نے سین فرانسسکو میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی یونیورسٹیوں سے گریجویشن کرنے والے نوجوان اب ڈیجیٹل معیشت میں حصہ لے رہے ہیں۔ مسعود خان نے کہا کہ حکومت آئی ٹی کے شعبے میں بڑی گنجائش کو مد نظر رکھتے ہوئے سازگار ماحول پیدا کرنے پر توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں آئی ٹی کے شعبے میں ترقی کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل قائم کی گئی ہے۔ انہوں نے بیرونی سرمایہ کاروں پر زور دیا کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع سے استفادہ کریں اور ٹیکنالوجی کے انقلاب کا حصہ بنیں۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل یوم شہدائے جموں اس تجدید کی عہد کے ساتھ منائیں گے کہ حق قدرادیت کے حصول اور بھارتی تسلط سے آزادی تک شہداء کے مشن کو جاری رکھا جائے گا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مہاراجہ ہری سنگھ کی فورسز، بھارتی فوج اور ہندوتوا قوتوں نے نومبر 1947 کے پہلے ہفتے میں جموں کے مختلف علاقوں میں لاکھوں کشمیریوں کا اس وقت قتل عام کیا جب وہ پاکستان کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں اور تنظیموں نے سری نگر میں اپنے بیانات میں شہدائے جموں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کا خون رائیگاں نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ شہدائے جموں نے عظیم مقصد کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا اور ان کی بے مثال قربانیوں کو ہرگز فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ 1947 میں جموں کے مسلمانوں کی دل دلا دینے والی نسل کشی دنیا کے سب سے بڑے سانحات میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ ان کے مشن کو منطقی انجام تک جاری رکھنا ہے۔ ادھر جموں قتل عام کے متاثرین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حریت تنظیموں نے سری نگر کے علاقے اور دیگر حصوں میں پوسٹر آویزاں کیے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیہ میرویس عمر فاروق کو اپنے مذہبی فرائض انجام دینے کی اجازت دے۔ انہوں نے حکام کے اس حکم نامے کو بھی سراسر ناانصافی قرار دیا جس میں سرکاری ملازمین کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہروں کا سہارا لیا تو ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ بھارتی پولیس نے حریت رہنما عبدالصمد انقلابی کو آج سری نگر سے گرفتار کر لیا۔ نئی دلی میں 100 سے زائد تنظیموں اور کارکنان نے اپنے مشترکہ بیان میں بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کی طرف سے کشمیریوں سے کیے گئے حق خود ارادیت کے وعدے پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا جس کے اقوام متحدہ کی کئی قراردادوں میں بھی ضمانت دی گئی ہے۔ ریڈیو پاکستان رات 9:10 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر پی بی سی بھاولپور کا تیار کردہ ایک ڈرامہ نشر کرے گا۔ ریڈیو پاکستان، آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ کھیلوں کی خبروں میں سب سے پہلے بات کریں گے آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کی۔ کولکتہ میں عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے ایک میچ میں بھارت نے جنوبی افریقہ کو 243 رن سے ہرا دیا ہے۔ بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 326 رنز بنائے۔ جواب میں جنوبی افریقہ کی پوری ٹیم 27.1 اوورز میں صرف 83 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔
لاہور میں آج سہ ملکی T20 سیریز کے تیسرے میچ میں پاکستان کی خواتین کی اے ٹیم نے تھائی لینڈ کی خواتین ٹیم کو 28 رن سے ہرا دیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کی خواتین ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 121 رنز بنائے۔ ہدف کے جواب میں تھائی لینڈ کی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 93 رنز بنا سکی۔ پاکستان کے اوپننگ بیٹسمین فخر زمان نے گزشتہ روز نیوزی لینڈ کے خلاف ایک روزہ میچ میں 11 چھکے مار کر شاہد آفریدی کا ریکارڈ برابر کر دیا ہے۔ بھارتی بیٹسمین وراٹ کوہلی نے آج جنوبی افریقہ کے خلاف 101 رنز بنا کر بھارت کے سچن ٹنڈولکر کے سب سے زیادہ سینچریوں کے عالمی ریکارڈ کو برابر کر دیا ہے۔ بھارتی سپورٹس جرنلسٹ وکرانت گپتا نے ICC ورلڈ کپ سیمی فائنل کی 4 ممکنہ ٹیموں میں پاکستان کو بھی شامل کر دیا۔ ورلڈ کپ کے حوالے سے ہونے والے ایک شو میں وکرانت گپتا نے فخر زمان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ آج نیوزی لینڈ سے پاکستان کی جیت بڑی جیت ہے جو کہ پاکستان کو بہت خطرناک بناتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فخر زمان کے اننگز نے سعید انور کی یاد دلا دی۔ فخر زمان کو 100 کر کے اسے مزید بڑا کرنے کا تجربہ ہے۔ آج کی صورتحال کو دیکھیں تو میری نظر میں سیمی فائنل کی چوتھی ٹیم پاکستان ہے۔ اور چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف نے فخر زمان کے لیے 10 لاکھ روپے کے انعام کا اعلان کیا ہے۔ ذکا اشرف نے نیوزی لینڈ کے خلاف میچ کے بعد فخر زمان سے فون پر بات بھی کی اور ان کی جارحانہ اننگز کی تعریف کی۔ ذکا اشرف نے آئندہ میچوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور کہا کہ امید ہے کہ آپ ایسی مزید اننگز بھی کھیلیں گے۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں اور ابھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں تجارتی خبروں سے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے گزشتہ ماہ اور موجودہ مالی سال کے پہلے 4 ماہ کے دوران محصولات کی وصولی میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ FBR نے مسلسل چوتھے ماہ 43% مقامی اور مجموعی طور پر 37% اضافے کے ساتھ محصولات کی وصولی کا ہدف حاصل کر لیا ہے۔ جولائی سے اکتوبر کے دوران PR نے 2682 ارب روپے کے مقرر کردہ ہدف کے مقابلے میں 2748 ارب روپے کی وصولی کی۔ گزشتہ سال اکتوبر میں 516 ارب روپے کے مقابلے میں FBR نے رواں سال اکتوبر میں 707 ارب روپے کی وصولی کی تھی۔ FBR نے گزشتہ سال کے پہلے 4 ماہ میں 113 ارب روپے کی رقم کی واپسی کے مقابلے میں اس سال اسی عرصے کے دوران 158 ارب روپے کی رقم ری فنڈ کی۔ FBR کے چیئرمین نے ادارے کے افسران اور عملے کی غیر معمولی کوشش، سخت محنت، پیشہ ورانہ صلاحیت اور فرشناسی کو سراہا ہے۔ آج لاہور میں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے زیر صدارت سرمایہ کاروں کے لیے ون ونڈو آپریشن کے قیام کے لیے ایک اجلاس ہوا۔ صنعت و تجارت کے نگراں صوبائی وزیر SM تنویر، چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان، صنعتوں کے سیکرٹری پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے چیئرمین اور دیگر عہدیداروں نے اجلاس میں شرکت۔ ون ونڈو آپریشن مرکز میں لیسکو اور سوئی گیس آفس کے کاؤنٹر بھی قائم کیے جائیں گے۔ اس مرکز میں اراضی انتقال کے لیے NOC، نقشوں کی منظوری اور ماحولیاتی کلیئرنس کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی۔ زراعت کی پیداوار میں بہتری کے لیے 4 روزہ بین الاقوامی ورکشاپ کا انعقاد کل سے لاہور میں ہوگا۔ ایشین پرائیورٹی آرگنائزیشن، نیشنل پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن کی شراکت سے ورکشاپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس ورکشاپ کے عام مقاصد میں جدید ترین ٹیکنالوجی کو سمجھنا، جدید کاشتکاری کے مواقع اور درپیش مسائل سے آگاہی حاصل کرنا ہے۔ ریڈیو پاکستان، آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ معروف مصنف، فلم ساز، ڈائریکٹر اور شاعر شباب کیرانوی کی آج 37ویں برسی منائی گئی۔ شباب کیرانوی 1925 میں بھارتی صوبے اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر کے علاقے کیرانہ میں پیدا ہوئے اور ان کا اصل نام نذیر احمد تھا۔ انہوں نے اردو ادب کے فروغ کے لیے خدمات انجام دی اور اردو کے 24 ناول لکھے۔ انہوں نے پاکستانی فلمی صنعت میں پیشکار اور نغمہ نگار کی حیثیت سے 1955 میں فلم جلوہ سے، جبکہ ہدایت کاری کی حیثیت سے 1961 میں فلم ثریا سے کام کا آغاز کیا۔ شباب کیرانوی 1982 میں 56 سال کی عمر میں آج ہی کے دن لاہور میں انتقال کر گئے۔ اور قومی ورثہ اور ثقافت ڈویژن کے ذریعے تمام 10 روزہ لوک میلہ اسلام آباد میں جاری ہے۔ میلے کا باضابطہ افتتاح جمعے کو لوک ورثہ کے اوپن ایئر تھیٹر میں ہوا۔ لوک میلہ میں دیگر پروگرامز کے علاوہ دستکاروں کے فن پاروں کی نمائش شائقین کی خصوصی توجہ کا مرکز ہے۔ کاریگر میلے میں 400 زائد نظروں کو بھانے والے دستکاروں کی فن پاروں کی نمائش کر رہے ہیں اور اپنے منفرد کام سے شائقین کو مسحور کر رہے ہیں۔ لوک میلہ 12 نومبر تک جاری رہے گا۔ اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔
جی سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک پر ریلیز بنانے والوں کی سہولت کے لیے نیا فیچر متعارف کرایا گیا ہے، جس میں فالو ورکرز کے دیکھنے کا دورانیہ بڑھا دیا گیا ہے۔ فیس بک نے اپنے تخلیق کار صارفین کی سہولت کے ایک نیا فیچر متعارف کرایا ہے، جنہیں مختلف ویبلز کی کارکردگی کا ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کرنے کے قابل بناتا ہے۔ میٹا کا ذیلی فوٹو شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹاگرام ایک ایسے فیچر پر کام کر رہا ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے صارفین گفتگو کے لیے آئی دوست بنا سکیں گے۔ انسٹاگرام کی جانب سے ایسے فیچر سے متعلق آگاہ کیا جانا یہ بتانا ہے کہ میٹا اپنے صارفین کے لیے مصنوعی ذہانت کے متعدد فیچر پر کام کر رہا ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے گفتگو کر سکیں گے۔ اس نئے فیچر کا خاص مقصد لوگوں کی تنہائی کو دور کرنا ہے اور اس فیچر کو استعمال کرتے ہوئے لوگ اپنے آئی دوست کا انتخاب کرتے ہوئے ان سے گفتگو بھی کر سکیں گے۔ پلیٹ فارم میں اس نئے فیچر کی نشاندہی میں ایپ محقق ایلیسینڈر روز پیلویزی کی جانب سے کی گئی ہے۔ ایک نئی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یورپ میں چھتوں پر شمسی پینلز کا استعمال کرتے ہوئے 3 کروڑ سے زائد گھروں کی توانائی کی مانگ کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ جرمنی کی انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے محقق کو تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ شمسی پینل اور بیٹریوں کا استعمال کرتے ہوئے یورپ کے 4 کروڑ 10 لاکھ تنہا گھروں کے 50% سے زائد 220 تک توانائی کے اعتبار سے خود انحصار ہو سکتے ہیں، جبکہ متوقع اعداد و شمار کے مطابق 2050 تک یہ شرح 75% تک جا سکتی ہے۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال بتائیں گے ماہر موسمیات فرمان عباسی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ شمالی علاقوں میں موسم سرد رہا۔ آج کم سے کم درجہ حرارت لیہ میں -5، اسکردو -3 جبکہ کالام میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں کم سے کم درجہ حرارت 8، مری 7، لاہور 16، کراچی 23، پشاور 13، کوئٹہ 6، مظفر آباد 10 جبکہ گلگت میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ مقبوضہ کشمیر میں سری نگر کے مقام پر کم سے کم درجہ حرارت 3، جموں 14، پلوامہ 3، اننت ناگ 4 جبکہ شوپیاں میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، تاہم صبح اور رات کے اوقات میں سیالکوٹ، نارووال، گوجرانوالا، لاہور، اوکاڑا، ساہیوال، سرگودا، منڈی پاؤدین، جوہر آباد، فیصل آباد، روبرٹ ٹیک سنگھ، جنگ، ہانیوال، ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان میں رات اور صبح کے اوقات میں دھند اور سموک چھائے رہنے کا امکان ہے۔ اس دوران بلوچستان کے چند شمال مغربی اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش بھی متوقع ہے۔ مونگ پھلی کی چنائی اور گندم کی کاشت کے علاقوں میں سوموار کے روز موسم خشک رہے گا، تاہم منگل اور بدھ کے روز چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ کسان حضرات اپنے زرعی معمولات موسم کے مطابق انجام دیں۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر صحت نے کہا ہے کہ ملک میں بنیادی صحت کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے ایک مربوط حکمت عملی تشکیل دی گئی ہے۔ آج دبئی میں پاکستان کے معاشی شعبے اور سرمایہ کاری کے مواقع اجاگر کرنے کے لیے ایک روڈ شو شروع ہوا۔ چمن اور طورخم سرحد کی گزرگاہوں کے ذریعے اب تک مجموعی طور پر 1,82,154 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک واپس چلے گئے۔ سندھ کے 14 اضلاع میں بلدیاتی ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ ختم ہو گئی ہے اور ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ آج شام لکی مروت کے علاقے اوجاگئی میں بارودی مواد پھٹنے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ وسطی غزہ میں المغازی پناہ گزین کیمپ پر اسرائیل کے فضائی حملوں میں کم سے کم 50 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ پاکستان نے غزہ میں اسرائیل کی مسلسل بمباری کے باوجود فلسطینیوں کی مدد کرنے پر اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ فلسطین کے صدر نے غزہ میں فوری جنگ بندی پر زور دیا ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں طرف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل یوم شہدائے جموں منائیں گے۔ اور کولکتہ میں عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے ایک میچ میں بھارت نے جنوبی افریقہ کو 243 رن سے ہرا دیا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک نور حسین چنٹ، مدیر فورن ڈیسک شازیہ مشتاق، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا اور پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gv.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ خبرنامے کی ٹیم عرفان شاہین، ایاز اسلم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔